اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پیارے پیارے بچوں کا کہانی سننے کا، یعنی کہ تاریخ کے دریچوں سے، اور کہانی سنائیں گی بہار رمضان کی فیورٹ اور لاڈلی میمونہ قدوس۔ سو بڑھتے ہیں مونا کی طرف۔ تھینک یو سو مچ جگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی سیگمنٹ تاریخ کے دریچوں سے۔ ہمارے ساتھ پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں جو رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بڑے تیار شیار ہو کے آئے ہیں۔ اچھا بچوں، آج ہم بدگمانی کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ اوکے، بدگمانی کا مطلب ہے یعنی کہ اپنے دل میں کسی کے لیے میل رکھنا، کسی کے لیے کوئی بری بات رکھنا، نیگیٹو بات رکھنا۔ فار ایگزامپل، کیا نام ہے آپ کا؟ اور آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں، مہر۔ فار ایگزامپل کہ مہر کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ بہت اس کو پسند ہے، اور عافیہ کو بھی وہی چیز پسند ہے لیکن عافیہ کے پاس نہیں ہے، تو عافیہ کیا کرتی ہیں کہ مہر کی وہ چیز ڈسٹروائے کر دیتی ہیں، یعنی کہ حسد کرتی ہیں، جیلسی کرتی ہیں، تو یہ چیز بدگمانی میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بغیر کسی وجہ کے بھی لوگ اپنے دلوں میں میل رکھتے ہیں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہاں پہ ایک قصہ سناؤں گی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ نے اچانک فرمایا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا جو کہ جنتی ہے، اور سب صحابہ کرام جو ہے وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ایسا شخص آنے والا ہے، تو دیکھا تو ایک عام سا انسان تھا، وہ آیا اور سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور سب صحابہ کرام بھی تھے ساتھ میں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص یہاں داخل ہونے والا ہے اور وہ جنتی ہے، اسے غور سے دیکھ لو۔ وہ آیا اور دوسرے دن بھی وہی انسان تھا جو پہلے دن آیا تھا۔ اب تیسرے دن ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور تمام صحابہ کرام کے درمیان انہوں نے کہا کہ ابھی ایک شخص اندر آئے گا، اسے غور سے دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ اب تیسرے دن ان کو لگا کہ شاید کوئی اور انسان ہوگا، اب تیسرے دن بھی وہی سیم انسان تھا۔ تو پیارے بچوں، جب وہ انسان جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک کیوریوسٹی آئی کہ یہ ایسا کیا ہے کہ اس کا عمل کہ یہ ہم سے زیادہ افضل ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ جنتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے گئے اور ان کو روکا، ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور حضرت عبداللہ نے ان کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور ان کو آبزرو کیا کہ وہ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ وہ انسان جنتی ہے۔ انہوں نے ان کی ہر ایکٹیویٹی کو، ہر چیز کو آبزرو کیا کہ وہ ایسا کیا کرتا ہے۔ اب وہ روز کے معمول کے مطابق نماز پڑھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اور تمام جو ہے وہ عام جو ہم سب کام کرتے ہیں وہ سب کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو لگا کہ میں تو نوافل پڑھتا ہوں، اتنے سارے تسبیح کرتا ہوں، اتنے کام کرتا ہوں، تو میری عبادات تو اس سے بھی زیادہ ہیں، تو عبادات کے لحاظ سے تو وہ کم لگا۔ پھر ایسے ہی 3 دن گزر گئے۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ میں تو کسی اور نیت سے آپ کے پاس آیا تھا، کیونکہ میں یہ آبزرو کرنا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کون سا آپ کا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ تو اس پہ اس بندے نے فرمایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، میں تو روز کے معمول کے مطابق صرف نماز پڑھتا ہوں اور وہی سب کام کرتا ہوں جو کہ آپ سب کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بڑے کنفیوز ہوئے۔ اب وہ جب جانے لگے تو اس شخص نے انہیں روکا، انہیں پیچھے سے روکا اور بلایا اور ان سے کہا کہ ایک بات میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک کہ اپنے دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہیں رکھی۔
यानी कि किसी के लिए हसद नहीं रखा, किसी के लिए अपने दिल में मैल नहीं रखा। तो हो सकता है कि यही एक बात हो जो अल्लाह के नबी को और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो, जो अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान से इकरार कर दिया है कि ये शख्स जन्नती है। हज़रत अब्दुल्ला को समझ आ गई और हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि हाँ, यही वो अमल है जो अल्लाह को और उसके नबी को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी अपने दिल में किसी के लिए भी बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है दुआ और बद्दुआ में क्या फ़र्क है? दुआ अल्फाज को नहीं कहते हैं, हम जो अपना अमल करते हैं, अपने दूसरों के लिए हम कुछ भी करते हैं अमली तौर पर, और अगले बंदे की जो एहसासात निकलते हैं उसके दिल से आपके लिए अच्छे जो एहसासात निकलते हैं, उस एहसासात को दुआ कहते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी के लिए कोई नेगेटिव काम करेंगे, हसद करेंगे और किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे, किसी को हर्ट करेंगे, तो उसके दिल से जो सब्र निकलेगी, आह निकलेगी, उसे बद्दुआ कहते हैं। तो किसी के लिए आप अपने दिल में मैल ना रखें, आप दूसरों की दुआएं लें। और आपको पता है कि अल्लाह ताला की नज़र में हकूक़ल्लाह की माफ़ी है, लेकिन हकूक़ुल इबाद की कोई माफ़ी नहीं है। हकूक़ल्लाह कहते हैं नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, कुरान पाक पढ़ना, लेकिन हकूक़ुल इबाद दूसरों के लिए कुछ करना। और असल जो कमाई है इस दुनिया में वही है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें और उनके जो पॉजिटिव एहसासात हैं उनको कमाएं, जो हमारे आखिर तक काम आएंगे। ठीक है। और इस काम का हकूक़ुल इबाद का ये जो सबसे अफजल इबादत है, ठीक है, अल्लाह ताला की नज़र में जो सबसे अफजल इबादत है वो हकूक़ुल इबाद है। और इसका जो पहला कदम है वो किसी से बदगुमान नहीं होना, अपने दिल को साफ़ रखना। जब आप अपने दिल को साफ़ रखेंगे, अपने दिल को प्योर रखेंगे और प्योरिटी से आप किसी के लिए कुछ करेंगे, तो ही आपका हकूक़ुल इबाद यानी कि ये जो अफजल इबादत है वो कबूल होगी। समझ में आया आप लोगों को? Yes. गुड। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। ओवर टू जुगन। थैंक यू सो मच महमूना, इतने प्यारे और इतने लाड के साथ आप कहानियाँ सुनाती हैं हमारे बच्चों को। खुश रहें, आबाद रहें।